السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون۔ معزز ذمہ داران جماعت و جمعیت، علماء کرام، دینی بھائیوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو اور اس دنیا کے اندر جو چیزیں پیدا کی ہیں ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہیں، جو ہم اور آپ ہر مسلمان اچھے سے جانتا ہے، اور اسے اتنی گہرائی سے جاننا چاہیے کہ انسان کی نظروں سے یہ چیزیں اوجھل نہ ہوں۔ انسان کس لیے پیدا ہوا ہے، انسان سے جڑی ہوئی جو چیزیں ہیں وہ کس لیے پیدا کی گئی ہیں، انسان کو سمجھنا چاہیے اور اپنی نظروں سے اس چیز کو اوجھل نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور کہا ہے بندوں کو میں نے اس لیے پیدا کیا تاکہ صرف اور صرف میری عبادت کریں، کسی اور کی عبادت نہ کریں۔ اور دنیا کی جتنی چیزیں ہیں اسی عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے ادا کرنے کے لیے پیدا کی ہیں، تاکہ ہم اس کا استعمال کر کے اللہ رب العالمین کی نعمت کا استعمال کر کے اپنے جسم میں طاقت قوت پیدا کر کے اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کر سکیں۔ اللہ نے اسی لیے کہا وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگو دنیا کی جتنی چیزیں ہم نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں، کسی اور کے لیے نہیں، ساری چیزیں۔ وَخَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے لوگو ہم نے دنیا کی ساری چیزیں تمہارے لیے پیدا کی ہیں۔ اور انسان کو اس لیے پیدا کیا ہے اپنی بندگی کے لیے۔ انسان کتنی جانوں کو کھا لیتا ہے اس کی قیمت نہیں ہے، کیوں؟ انسان کی قیمت ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اس لیے وہ اگر نعمت ہم استعمال کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی شکر ادا نہیں کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم جواب دہ کیا ہوں گے؟ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے دنیا کی زندگی جو ہے اللہ رب العالمین نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے، ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کی ہے، اور دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب ہمارے لیے۔ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ بہت پیاری بات کہتے ہیں، ذہن میں رکھنا چاہیے تاکہ نعمتوں کی ہمیں قدر معلوم ہو اور نعمتوں سے اللہ رب العالمین ہم سے کیا طلب کرنا چاہتا ہے اس کا احساس ہو۔ کہتے ہیں آپ دیکھو ایک لقمہ جو کھاتے ہو، ایک لقمہ جو کھاتے ہو، کتنے لوگوں کی محنت اس لقمے کے پیچھے ہوتی ہے، لیکن آپ کو اللہ رب العالمین اتنی آسانی سے آپ کے ہاتھ میں دے دیتا ہے اور آپ ہاتھوں سے اٹھا کر کے استعمال کر لیتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے اپنے اندازے کے مطابق، اس دور کے اندازے کے مطابق، کہا تقریباً ایک لقمے کے پیچھے 300 لوگوں کی محنت ہوتی ہے۔ 300 لوگوں کی، آپ اندازہ غور کیجئے گا، ایک لقمہ ہم جو کھاتے ہیں کہاں سے آتا ہے، وہ کہاں سے آتا ہوگا، وہ کہاں سے آتا ہوگا، اس کا سلسلہ آپ جوڑتے جائیے، آپ کا ذہن کام نہیں کرے گا۔ یہ نعمت آپ کو اللہ رب العالمین نے بڑی آسانی سے دے دی ہے۔ ایک لقمہ تلاش کرنے کے لیے آپ کو اگر 300 لوگوں کے پاس جانا پڑے نہیں حاصل کر سکتے، لیکن اللہ رب العالمین نے اتنی آسانی فرما دی ہے کہ یہ سب ہمارے پاس آتے جاتے ہیں، نعمتیں آتی جاتی ہیں، ہم استعمال کرتے جاتے ہیں، لیکن استعمال کرنے کے بعد ان نعمتوں کو اتنی آسانی سے میسر ہو جاتی ہیں، ہم اگر اللہ رب العالمین کی شکر ادا نہ کریں، شکر گزاری نہ کریں تو اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتنا سخت لے گا۔ تو یہاں سب سے پہلی بات ہمیشہ یہ ذہن میں رکھنے کی بات ہے، اور ہر جمعے اور خطبے میں یہ بات کرنی چاہیے، سمجھانی چاہیے، انسان کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس کے بعد ساری باتیں شروع کی جائیں، تاکہ اصل ٹارگٹ جو ہے، دیکھیے کہا جاتا ہے ٹارگٹ پہلے فکس کرنا چاہیے۔ ٹارگٹ جب فکس ہو جاتا ہے تو انسان اور جو چیزیں ہیں اس کو بھی ترتیب دے لیتا ہے، یہ کون سی چیزیں ہیں، کس کام کی ہیں۔ دنیا کی چیزیں سپورٹر ہیں، اصل نہیں ہیں، سپورٹر ہیں، اصل نہیں ہے۔ اصل کیا ہے؟ اللہ رب العالمین کی عبادت، بندگی، اللہ رب العالمین کی جنت۔ یہ ہمیشہ بیان کرتے رہنا چاہیے، اور اس کے بعد جو باتیں ہیں اسے شروع کرنی چاہیے، تاکہ ذہن بالکل کلیئر رہے، اور یہ مقصد جو ہے، ہدف جو ہے، ہمارا جو ٹارگٹ ہے،
ہمارے سامنے بالکل واضح اور کلیئر رہے۔ کہتے ہیں وہ انسان اپنے ٹارگٹ میں کامیاب نہیں ہوتا جس کا ٹارگٹ نہیں پتا ہو، اور جس کا ٹارگٹ واضح نہ ہو، پتا ہو لیکن واضح نہ ہو، جانا کہاں ہے، کیا کرنا ہے، پتہ ہی نہ، وہ کچھ نہیں کر سکتا ہے، کچھ حاصل نہیں کر سکتا ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے، اللہ رب العالمین نے دنیا کو جو پیدا کی ہے اور دنیا میں ہمیں جو پیدا کیا ہے، دنیا کو ہمارے لیے پیدا کیا ہے، اور ہمیں جو پیدا کیا ہے وہ اپنی عبادت و بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب دوسری بات آتی ہے، دنیا میں دیکھیے اللہ رب العالمین نے ساری نعمتیں رکھی ہیں، سجائی ہیں، ہم سب کے لیے سجائی ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا یہ چیزیں فساد میں مبتلا ہو جائیں گی، فساد میں مبتلا ہو جائیں گی۔ دنیا اور آسمان و زمین اور اس کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں سب نظام درہم برہم ہو جائے گا۔ کب؟ دیکھیے انسان خواہش کا پجاری جب بن جائے، نفس کا غلام بن جائے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں بنایا ہے، دنیا کو بنایا ہے، وہ زیادہ جانتا ہے دنیا کا نظام کیسے بہتر طور پر چل سکے گا، ایک سسٹم جو دنیا کا ہے وہ کیسے بہتر طور پر چل سکے گا، اللہ رب العالمین زیادہ بہتر جانتا ہے۔ اسی لیے کہا ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء۔ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا ہے دنیا ہم نے بنائی ہے، تمہیں ہم نے پیدا کیا ہے، تمہارے لیے بھلائی کی چیز کیا ہے، تمہارے لیے نقصان کی چیز کیا ہے، دنیا کے لیے بھلائی کی چیز کیا ہے اور نقصان کی چیز کیا ہے، میں زیادہ جانتا ہوں، لہذا تم کیا کرو، میرے بتائے ہوئے میرے نازل کردہ طریقے کے مطابق زندگی گزارو۔ اللہ رب العالمین کے ہدایت کو چھوڑ کر کے کسی اور کے طور طریقے پر نہ چلو۔ کیوں؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ۔ بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے دو ٹوک میں واضح فرما دی ہے، کہا ہے کیا؟ دیکھیے کہ آسمان و زمین میں فساد مچ جائے گا، فساد مچ جائے گا۔ کب؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ۔ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق طے ہونے لگے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق اللہ رب العالمین حق نازل کرنا شروع کر دے، جو لوگ سمجھتے ہیں حق، اللہ ہے جو سمجھتا ہے حق وہ نہیں، جو لوگ سمجھتے ہیں حق وہ اگر اللہ رب العالمین ان کی ڈیمانڈ کو پوری کرتے رہے جیسا لوگ چاہتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے کہا اے لوگو یہ تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا۔ کیوں؟ تمہارے ہی لیے فساد ہو جائے گا، تم اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لو۔ کیوں؟ تم بڑے نادان ہو، تم آگے پیچھے نہیں سمجھتے، کون سی چیز نقصان دہ ہے، کون سی چیز فائدہ مند ہے، تم ہر طرح سے واقف نہیں ہو، تو تم کیا کرو، اللہ رب العالمین نے جو حق نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، اپنے خواہشات کے مطابق چلو گے، تو پھر کیا ہوگا، آسمان و زمین میں فساد مچ جائے گا۔ اگر خواہشات کی پیروی تھوڑی ہو رہی ہے تو تھوڑا فساد اسی حساب سے ہوگا، اور اگر خواہشات کی پیروی زیادہ پیمانے پر ہو رہی ہے، زیادہ لوگوں کی طرف سے ہو رہی ہے، تو اسی حساب سے دنیا کے اندر فساد بھی برپا ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، وہ حدیث بڑی پیاری حدیث ہے اور بڑا معنی اپنے اندر سے موئے ہوئے ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ کہنے والا موجود ہوگا۔ معلوم ہوا اس کا مفہوم، اگر دنیا کے اندر لا الہ الا اللہ، یا دوسری روایت میں ہے حتی یقال اللہ اللہ، جب تک زمین میں اللہ اللہ کی صدا پکاری جائے گی تب تک زمین میں قیامت برپا نہیں ہوگی، دنیا باقی رہے گی۔ لیکن اگر زمین میں اللہ اللہ کہنے والا کوئی نہ بچا، یعنی ہر کوئی نفس کا غلام بن گیا، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارنے والا بن گیا، اللہ کو بھول گیا، اللہ نے جو فرمان نازل کیا تھا اس کو بھول گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا اس وقت قیامت قائم ہو جائے گی۔ دنیا پیدا کرنے کا کوئی مقصد نہیں رہا، دنیا اللہ تعالیٰ نے عبادت کے لیے پیدا کی ہے، عبادت کرنے والے ہی نہ رہیں گے تو دنیا کو بچانے کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کعبہ جو ہمارے لیے اتنا عظیم مقام رکھتا ہے اور اللہ کا بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، ہم سب اس کے ہاں خواہش رکھتے ہیں طواف کرنے کے لیے، اللہ کا گھر بیت اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ایک کالا کلوٹا حبشی آدمی آئے گا، چھوٹا ناٹے ڈیل کا آدمی، یعنی اس کی وقات کوئی نہیں ہے سماج میں، جس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، لیکن ایسا آدمی آئے گا کعبہ کو ایک ایک کر کے گرا دے گا اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہوگا۔ یہ اس وقت مطلب ہوگا، اہل علم تشریح میں کہتے ہیں اس وقت ہوگا جب کعبہ کی لوگ عظمت نہیں سمجھیں گے، ورنہ جب کعبہ کے لوگ عظمت سمجھیں گے کوئی گرانے آئے گا، دیکھیے
کتنے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اس کے دفاع کرنے کے لیے، اس کا ڈیفنس کرنے کے لیے، ان لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن کیا ہے عظمت ختم ہو جائے گی۔ کعبہ کس لیے ہے بھول جائیں گے تو اللہ رب العالمین کعبہ کو بھی چھین لے گا۔ ایسے ہی ایک دوسری حدیث میں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو قرآن ہمارے درمیان موجود ہے، قرآن کہا ایک رات ایسی گزرے گی کہ سارا قرآن اٹھا لیا جائے گا، سارا قرآن اللہ رب العالمین آسمان پر اٹھا لیں گے۔ اہل علم اس کی تفسیر میں کہتے ہیں، تشریح میں، اللہ رب العالمین دیکھیے کوئی بھی نعمت اس وقت تک برقرار رکھتا ہے جب اس نعمت کی لوگ قدر کرنے والے موجود رہتے ہیں، قدر کرنے والے موجود رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بھی برقرار رکھتا ہے۔ اگر اس کی نعمت کی قدر کرنے والے نہیں ہیں، پہچاننے والے نہیں ہیں، اللہ رب العالمین اس نعمت کو اٹھا لیتا ہے، نہیں چاہتا کہ میری نعمتوں کی ناقدری ہو، اٹھا لیتا ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے اللہ رب العالمین علماء کو اٹھا لے گا، علم کو اٹھا لے گا۔ علم کو اٹھائے گا کیسے؟ علماء کو اٹھا کر کے۔ کہا اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا جب علماء کو اللہ رب العالمین اٹھا لے گا تو پھر دنیا میں جہلا بچیں گے، جاہل لوگ بچیں گے، لا علم لوگ بچیں گے۔ پھر کیا ہوگا؟ لوگوں کو اپنے سے بڑے لوگوں کی سپورٹ کی ہمیشہ ضرورت پڑتی ہے، تو کیا کریں گے؟ بھاگے بھاگے کوئی مسئلہ پیش آئے گا تو بھاگے بھاگے ذمہ دار جو لیڈر قسم کا ہوگا، مالدار ہوگا، پیسے والا آدمی ہوگا، اس کے پاس جائیں گے اور اس سے فتویٰ پوچھیں گے تو کہیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ایسا آدمی جب فتویٰ دے گا تو نوبت کیا ہوگی؟ دیکھیے، اضلوا، تو ایسا آدمی خود گمراہ ہوگا اور ساری انسانیت کو گمراہ کرے گا۔ تو یہ کیا ہے؟ قیامت کی نشانیوں میں سے ساری چیزیں ہیں۔ تو کب ہوگا؟ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں نازل کی ہیں، جو قرآن نازل کیا ہے، اس کی ناشکری ہو اور اللہ رب العالمین کی ہدایت کے مطابق لوگ زندگی نہ گزاریں تو دیکھیے فساد کیسے مچے گا۔ جو آیت پہ تلاوت کی گئی کہ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ، یہ اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق طے ہونے لگے، لوگوں کے خواہشات کے مطابق حق طے ہونے، کوئی یہ کہتا ہے نہیں ایسی نماز ہونی چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے نہیں ایسی نماز ہونی چاہیے، کوئی یہ کہتا ہے نہیں ایک جماعت نہیں کئی جماعتیں ہونی چاہیے، کئی جماعتوں کی جواز ہونے چاہیے، اور ایک کہتا ہے نہیں حق ایک ہے تو ایک ہی جماعت ہونی چاہیے، ایک کے علاوہ دوسری جماعت کی اسلام میں گنجائش نہیں ہے۔ لیکن کیا ہے؟ ہر ایک اپنے اپنے حساب سے کہتا ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ایک کہتا ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہندو کہتا ہمارا مذہب ٹھیک ہے، یہودی کہتا ہمارا مذہب ٹھیک ہے، شیعہ کہتا ہے میرا مسلک ٹھیک ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی تائید میں اپنی اپنی دلیلیں، اپنی اپنی باتیں رکھتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اگر حق لوگوں کی خواہشات کے مطابق طے ہونے لگے تو کیا ہوگا؟ زمین میں فساد مچ جائے گا۔ لیکن حق اللہ رب العالمین نے ایک نازل کر کے گویا ہم پر رحم کیا ہے، رحمت کی ہے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ جب تک حق باقی ہے، حق دنیا میں باقی ہے تو گویا سمجھو امن ہے، اور اگر حق اٹھ گیا تو آپ سمجھ لیے دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا، دنیا میں فساد برپا ہو جائے گا۔ یہ جو نمازی موجود ہیں، حق کی اتباع کرنے والے موجود ہیں، حق کی دعوت و تبلیغ کرنے والے موجود ہیں، گویا ان کی برکت ہے کہ غیر بھی اس دنیا سے فائدہ اٹھا لے رہے ہیں، ورنہ اللہ رب العالمین انہیں اس دنیا میں امن چین سکون سے نہیں نوازتا۔ یہ برکت ہے، اہل حق کی برکت ہے، اس کی بنیاد پر دنیا قائم ہے اور دنیا میں لوگ امن اور چین و سکون سے یہاں قائم ہیں، زندہ ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہ بہت بنیادی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون، اصل بات یہاں ذکر کی۔ اللہ رب العالمین نے کہا لوگوں کے پاس نصیحت آ چکی ہے، ان کو جو نصیحت دینے والی چیز ہے ان کے پاس آ چکی ہے، نہیں اللہ رب العالمین کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین آ چکی۔ فہم عن ذکرہم معرضون، لیکن لوگوں کی نادانی دیکھیے، لوگوں کی کم عقلی دیکھ لیے کہ وہ اس سے اپنا منہ موڑے ہوئے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑ کے اس سے رخ بدل لیتے ہیں، حق کی اتباع نہیں کرتے، اپنی منمانی چلتے ہیں۔ تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا میں خیر تب تک رہے گا جب تک اہل خیر ہیں، اہل حق موجود ہیں، قرآن و سنت کی اتباع کرنے والے موجود ہیں۔ یہ اگر اٹھ جائیں دنیا میں فساد مچ جائے گا۔ اب آتے ہیں دیکھیے ایک اہم چیز جس کی طرف ہمیں کچھ ٹھہر کر کے گفتگو کرنی ہے، وہ یہ ہے، یہ سیٹ اپ سمجھنے کے بعد اللہ رب العالمین نے دنیا میں ہمیں بھیجا مقصد کے لیے، کس مقصد کے لیے بھیجا اور مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا چیز دی ہے وہ بھی واضح ہو گئی، اور اگر اسے دنیا میں فالو نہ کیا جائے، اس کی اتباع نہ کی جائے تو انجام کیا ہوگا وہ بھی ہمیں واضح ہو گیا۔ اب ہمیں دیکھتے ہیں ہمیں کرنا کیا ہے، ہمیں کرنا کیا ہے، اور اپنے آپ کو دنیا و آخرت میں کامیاب بنانے کے لیے
ہمیں کون کون سے اعمال انجام دینے پڑیں گے۔ آپ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ آپ دیکھیں اسلام آپ کو قبول کرنا ہوگا، حق قبول کرنا ہوگا، دین حق کو اپنے اندر پیوست کرنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ۔ اللہ رب العالمین نے بہت پیاری بات کہی ہے اور بہت بنیادی بات کہی ہے۔ کہا دیکھو ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا میرا رب اللہ ہے، یعنی اسلام میں داخل ہو گئے، لا الہ الا اللہ کہہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ ثم استقاموا، اسلام قبول کرنے کے بعد، ایمان میں داخل ہونے کے بعد کیا ضروری ہے؟ استقامت ضروری ہے، کنٹینیو اسی پر جمے رہنا ضروری ہے، موت تک اس پر قائم رہنا ضروری ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، آپ کو کب تک مسلمان رہنا ہے؟ جب تک کہ جسم میں جان ہے، مرتے دم تک مسلمان رہنا ہے۔ اور اگر مرنے سے پہلے آپ کافر ہو گئے تو آپ گویا ناکام و نامراد ہو گئے۔ مرتے دم تک دین اسلام پر قائم رہنا ہے۔ کیوں؟ آپ نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا ہے، اور دین اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آپ جب تک دنیا میں زندہ ہیں تب تک دین اسلام پر زندہ رہیں۔ مریں تو آپ اسلام کی حالت مریں تاکہ آپ کا ٹھکانہ جنت نصیب ہو سکے، آپ کو جنت نصیب ہو سکے، جہنم سے آپ بچ سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ، اے نبی وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے نبی کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں، دیکھیے ہمارے اور آپ کی ذمہ داری کتنی بن جاتی ہے۔ کہا اے نبی اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے، کرتے رہیے۔ کب تک؟ ایک دو مہینے، ایک ہفتے، 2 ہفتے نہیں، ہفتوں صرف جمعہ کو نہیں۔ کہا کب تک؟ حتی یاتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے عبادت گزار، پکے سچے اللہ والے بندے تھے، ان کو اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں آپ کو عبادت کب تک کرنی ہے؟ مرتے دم تک کرنی ہے۔ اسی لیے کہا یقین، یقین موت کے بارے میں ہر کو یقین ہے، اسی لیے اسے یقین کے لفظ سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھیں عبادت اور دین پر استقامت بہت ضروری ہے کسی دین کے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے، اللہ کے ہاں جنت پانے کے لیے، اللہ کے ہاں کامیاب ہونے کے لیے تو یہ ضروری ہے۔ دیکھیے اسلام میں داخل ہو انسان، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد دین پر قائم رہے تو پھر ملے گا کیا؟ ملے گا کیا؟ پھر اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اور ایک دوسری آیت میں کہا ان کے اوپر فرشتے نازل ہوں گے اور کہیں گے تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ رب العالمین نے کہا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، اے لوگو اگر تم اپنے رب پر ایمان لاؤ گے اور دین پر قائم رہو گے تو تمہیں دنیا کے اندر غم لاحق نہیں ہوگا۔ دنیا کی سب سے بڑی مصیبت اہل علم اور آج دنیا کے عقل مند لوگ جو کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ ٹینشن، غم، ڈر، خوف، یہ سب سے بڑا مطلب مصیبت، سب سے بڑی مصیبت سمجھی جاتی ہے۔ اگر کسی کے دل میں ڈر بیٹھ جائے، کوئی لاکھ کوشش کرے، لاکھ اس کو کہے ڈر نکل جائے، نہیں نکال سکتا، لاکھ علاج کرے ڈر نہیں نکال سکتا۔ کسی کے دل میں ٹینشن، غم بیٹھ جائے، غم ہو، کوئی لاکھ دوائیں کرے نہیں علاج کر سکتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا انہیں سب سے بڑی نعمت ملے گی، سب سے بڑی نعمت دنیا میں ملے گی، کیا؟ ٹینشن نہیں، ٹینشن فری ہو جائیں گے اور انہیں خوف بھی لاحق نہیں رہے گا۔ خوف بھی نہیں، کیوں؟ اللہ رب العالمین کا ہمارے ساتھ سپورٹ ہے، ان اللہ معنا یا ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ رب العالمین مومنوں کے ساتھ ہے۔ دیکھیے اللہ رب العالمین نے پہلی نعمت ذکر کی ہے کہ فائدہ تمہیں کیا ملے گا دنیا میں؟ ٹینشن فری، تمہیں کوئی غم لاحق نہیں رہے گا، خوف نہیں۔ ارے آج بزنس خراب ہو گیا، کل بنے گا، کیوں؟ رزاق کون ہے؟ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ رب العالمین وہاں بیٹھا ہوا دیکھتا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کیا نہیں ضرورت ہے دیکھ رہا ہے۔ ہم اگر اس کے کہے کے مطابق زندگی گزاریں گے تو اللہ رب العالمین مدبر الامور ہے، اللہ رب العالمین امور کو بدل دے گا، بگڑی کو بنا دے گا۔ تو کہا ٹینشن فری ہو جائے گا، اسے خوف بھی لاحق نہیں ہوگا۔ دوسرا فائدہ آپ دیکھیے اولئک اصحاب الجنہ، یہ دنیا کا فائدہ ٹینشن فری ہے، ٹینشن فری ہے جو سب سے بڑی نعمت ہے، خوف سے آزاد ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور دوسری بڑی نعمت جو ہے، اصل نعمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے جنت کی نعمت۔ اللہ رب العالمین نے کہا ایسوں کے لیے جنت ہے اور ایسے لوگ جنتی ہیں۔ اور کیسی جنت؟ اس کی صفت بیان کی ہے تاکہ لالچ پیدا ہو، شوق پیدا ہو، حرص پیدا ہو لوگوں کے دلوں میں
کہا خالدین فیہا، وہ ایسی جنت ہوگی کہ ہمیشہ اس میں بندہ رہے گا۔ آج دنیا کی زندگی ملی ہے کتنے دن کی ہے میں نہیں معلوم، چاہے مسلمان ہو یا غیر مسلم، اسے پتہ نہیں ہے کب مر جائے گا، کب مر جائے گا نہیں معلوم ہے، لیکن ایسی جنت کا وعدہ اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ لالچ دیتے ہیں، لیکن وہ لالچیں وقتی ہوتی ہیں، ٹمپریری ہوتی ہیں، اور اس لالچ کے پیچھے بھی وہ سامنے والا کچھ آپ کو یوز کرنا چاہتا ہے، فائدہ دلا کر کے، فائدہ دے کر کے آپ کا استعمال کرنا چاہتا ہے۔ لیکن رب العالمین جو لالچ دے رہا ہے، جو آپ کو امید دے رہا ہے، وہ آپ کی بھلائی کے لیے، آپ کے خیر کے لیے، اللہ کو کچھ فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ کہا دیکھیے ایسی جنت ہوگی کہ اس میں ہمیشہ رہو گے، ہمیشہ کی جنت، نوٹ، اس کے بعد کوئی فکر نہیں۔ آگے فرمایا جزاء بما كانوا يعملون، لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت فرما دی ہے، یہ جنت ملے گی کنہیں، یہ کس چیز کے بدلے ملے گی؟ کہا اس چیز کے بدلے ملے گی جو لوگ دنیا میں کرتے تھے، ایسوں کو جنت ملے گی جو لوگ دنیا میں اعمال صالحہ انجام دیتے تھے، ایسوں کو جنت ملے گی۔ اللہ رب العالمین دیکھیے اس مختصر سی آیت میں پوری زندگی کا خلاصہ پیش کر دیا ہے، اور زندگی کے بعد کیا ملنے والا اس کا بھی اللہ رب العالمین نے خلاصہ فرما دیا ہے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ دیکھیے دین میں، دین کی نعمت پا جانے کے بعد ہم دین کی قدر کریں، دین کی قدر کریں اور استقامت اختیار کریں، اس پر ڈٹے رہے۔ اس طرح آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ استقامت کیسے اختیار کی جائے، ایک سوال ہر ایک کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے کہ استقامت کی بات ہوتی ہے، لیکن استقامت کیسے اختیار کیا جائے، کس طرح سے ہم چلیں، کون سا عمل کریں کہ ہم استقامت کے ساتھ دین پر قائم رہ سکتے ہیں۔ چند باتیں آپ دیکھیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ رب العالمین نے کہا فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا۔ باقی قرآن کریم پوری کھلی کتاب ہے، ہر چیز کی حقیقت کو کھولنے والی کتاب ہے، بتانے والی کتاب، دنیا و آخرت کی ساری چیزوں کی رہنمائی والی کتاب ہے۔ اللہ نے کہا دیکھیے کیسے تمہیں استقامت اختیار کرنی ہے، سوال کر رہے ہو نا، سن لو، فاستقم كما امرت ومن تاب معك، ایسی استقامت کرو اے نبی کو حکم ہو رہا ہے، اور ان کے ساتھ جو ایمان لائے ہیں، قیامت تک جتنے لوگ ایمان لائیں گے سب کو حکم دیا جا رہا ہے۔ کیسے استقامت اختیار کرنی ہے؟ کہا ایسے استقامت اختیار کرو جیسا آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، منمانی نہیں۔ آپ کہو کہ یہ مذہب، یہ مسلک، یہ دین ہمیں اچھا لگ رہا ہے، یہ نہ دیکھو کیا یہ دین رب العالمین کی طرف سے مہر شدہ ہے یا نہیں ہے، رب العالمین نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر لگائی یا نہیں لگائی۔ ہم اپنے حساب سے کہیں یہ صحیح دین ہے، اس پر ہم قائم رہیں گے، نہیں چھوڑیں گے دامن، تو کیا ہے؟ ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا فاستقم کما امرت، اے نبی آپ کو بھی حکم ہے، کیسا؟ استقامت اختیار کیجئے جیسا آپ کو استقامت اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کسی چیز پر قائم رہنے کا، دین پر قائم رہنے کا، جیسے قائم رہنے کا حکم دیا گیا ویسے ہی قائم رہنا ہے۔ اور وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ایمان توبہ کر کے کفر سے اسلام میں آ گئے ہیں، ان کو بھی یہی حکم ہے کہ جیسے انہیں حکم دیا گیا ہے استقامت اختیار کرنے کا، ویسے ہی استقامت اختیار کریں۔ اور آگے دیکھیے ایک وضاحت کر دی ہے، وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہیں کرنا۔ استقامت کیسے؟ جیسے رب کا حکم ہے، اور آگے بیان کر دیا جو استقامت کے خلاف چیز ہے۔ استقامت کے خلاف چیز کیا ہے؟ وَلَا تَطْغَوْا، سرکشی نہیں کرنا، رب کے حکم کے خلاف نہیں جانا، رب کے حکم کے خلاف کسی کو دین نہیں سمجھنا، حق نہیں سمجھنا، اور اس پر ڈٹے نہیں رہنا۔ اس پر ڈٹے رہنے کا نہیں حکم دیا گیا ہے، اللہ نے جو حق نازل کیا ہے اس پر ڈٹے رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ وَلَا تَطْغَوْا إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، تم سرکشی نہیں کرنا، کیوں؟ جو تم کر رہے ہو، ہم سب جو کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا وہ دیکھ رہا ہے، وہ اللہ رب العالمین دیکھ رہا ہے، اور دیکھ رہا ہے تو حساب لے گا، گرفت کرے گا، اسی کے مطابق آخرت کے اندر جزا اور سزا کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ اور یہاں آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رسول کو بڑی پیاری نصیحت کی تھی، بڑی مختصر نصیحت، وہ نصیحت یاد رکھنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی کہتے ہیں، ابو سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرنا چاہتا ہوں اسلام کے متعلق، اس کا آپ جواب دے دیجئے۔ ایسا سوال ہے
کہ وہ سوال اگر آپ سے میں کروں اور جو جواب ملے تو پھر کسی اور سے اس کے متعلق پوچھنے کی گنجائش نہ بچے، ایسا جواب دیجیے۔ اسلام کے متعلق ایک ایسا مطلب جواب دیجئے کہ آپ کے علاوہ پھر سے کسی اور سے پوچھنے کی گنجائش نہ رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے بڑے عقل مند تھے اور باتوں پر قادر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور پھر اسی پر جم جاؤ۔ اللہ پر ایمان لایا، اللہ کے ایمان کا معنی کیا ہے سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے سمجھ لے، لا الہ الا اللہ کے تقاضے کیا ہے سمجھ لے، اور کہا کہ پھر اسی پر قائم رہ۔ یہی کیا ہے، ایک مختصر تمہارے لیے نصیحت ہے جو تم طلب کر رہے ہو، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، یہ تمہارے لیے نصیحت ہے، نسخہ لے لو۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا اے اللہ کے رسول، یہ تو بات ہوگی کرنے کی، بچنا کس سے ہے، بچنا کس سے ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پکڑی اور ان کو مخاطب کر کے کہا دیکھو اس سے بچنا۔ انہوں نے پوچھا کس سے بچنا ہے، وہ تو کرنے کی بات ہوگی، اور کہا کس سے بچنا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان پکڑی اور کہا دیکھو اس سے بچنا۔ فساد زبان سے اکثر ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے پورے اعضاء جب صبح ہوتے ہیں پورے اعضاء زبان کو لعنت ملامت کرتے ہیں، کہتے ہیں اے زبان تو اللہ کے معاملے میں اپنے متعلق، اپنے جسم کے متعلق اللہ رب العالمین سے ڈر۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ اکثر لوگ بد زبانی اور زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی بنیاد پر جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ کیا ہے، دیکھیے زبان پر کنٹرول نہ کرنے کی سزا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو جو نصیحت طلب کر رہے تھے دو چیزوں کی تعلیم دی، ایمان لاؤ اور ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر قائم رہو مرتے دم تک، اور کہا کس چیز سے بچنا ہے، کہا زبان سے بچنا ہے کیونکہ یہ بہت ساری ہلاکتوں کا سبب ہے۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک چیز یہ ہے کہ استقامت یہ ہے، استقامت کیسے اختیار کی جائے، استقامت کیسے اختیار کی جائے بتا دیا گیا کہ اس کون سا طریقہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا ہے، طریقہ کیا ہے۔ اب کیا آپ دیکھیں استقامت کے اسباب کیا ہے، سپورٹر کیا ہے، سپورٹ کی چیزیں ہوتی ہیں ہر چیز میں تبھی وہ قائم رہتا ہے، ورنہ کچھ دن تک چلے گا خلاص مٹ جاتا ہے، کچھ دن تک جذبہ جوان رہتا ہے، جب تک جوان رہتا ہے، چارج جب تک فل ہے تب تک چلتا ہے، بیٹری ڈاؤن وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، کیوں؟ اسی بیٹری پر چل رہا ہوتا ہے، اور جو ڈاؤن ہو گیا تو وہ بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ تو جذبہ جو ہے جوان رہتا ہے تو سرد پڑ جاتا ہے، فطرت انسان کی، اسے ہمیشہ جوان رکھنے کے لیے کرنا کیا ہے، سپورٹر کی ضرورت ہے، سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ہمیں سمجھنا چاہیے وہ اسباب کیا ہیں جن کی بنیاد پر ایک انسان دین پر صحیح معنوں میں قائم رہے، دین پر صحیح طور پر قائم رہے۔ تو آپ دیکھیں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم سنت کا التزام کریں، سنت کا التزام کریں، کتاب و سنت میں جو چیزیں ہیں اس کو ہم فالو کریں، اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، ڈھونڈ کر کے سنتوں کو تلاش کر کے عمل کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها ونہارها سواء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو لوگو، ہم نے تمہیں ایک واضح حجت پر چھوڑ دیا ہے، ایک واضح روشن دلیل تمہیں دے دی ہے، اور میں جا رہا ہوں دنیا سے رخصت ہو کر کے، لیکن تمہارے درمیان ایک روشن دلیل چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی دلیلیں رات میں بھی اجالے کا کام کرنے والی ہیں، جس کا دن اور رات دونوں برابر ہے۔ قرآن و سنت میں تاریکی ہے؟ نہیں تاریکی ہے، اجالا ہی اجالا ہے، خیر ہی خیر ہے، شر نہیں ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایسی حجت پر چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی دن اور رات دونوں برابر ہیں۔ آگے فرمایا کہ وہ آدمی جو اس کو چھوڑ دے گا وہ ہلاک ہو جائے گا، جو اس کی پرواہ نہیں کرے گا، لا یزیغ عنہا الا ہالک، جو اس سے اپنے آپ کو دور کر دے گا وہ انسان ہلاک ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا۔ ہلاکت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعبیر فرمائی ہے۔ سنت کو اللہ رب اور اس کے رسول کی جو باتیں ہیں اس کو چھوڑنے سے ہلاکت لازم آ جاتی ہے۔ اور دوسرا معنی یہ ہوا آپ استقامت کھو بیٹھیں گے، اگر جہاں آپ نے سنت چھوڑی آپ نے استقامت گویا چھوڑ دی، آپ نے دامن چھوڑ دیا ہے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں سلف صالحین ایک بہت پیاری بات کہتے تھے، اور ایک مثال کے ذریعہ بھی ہے سمجھنے کی، اور اس پہ چند باتیں اور آئیں گی۔ سلف صالحین کہتے تھے السنت سفینۃ نوح، السنت سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق۔ بڑی پیاری بات ہے۔ سلف صالحین کہا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی میں جو سوار ہوا وہ کامیاب ہوا، جو سوار نہیں ہوا وہ غرق ہو کے ہلاک و برباد ہو گیا۔
یہاں تک کہ نوح علیہ السلام کے بیٹے نے سرکشی اختیار کی اور اپنی سرکشی میں یہ کہہ بیٹھا، انہوں نے دعوت دی کہ یہاں سوار ہو جا، تجھے کوئی نہیں بچانے والا ہے سوائے اللہ رب العالمین کے۔ تو وہ کہنے لگا، اپنی عقل چلانے لگا، کہا نہیں، میں وہ پہاڑ کی جو چوٹی ہے جا کر کے وہاں میں پناہ لے لوں گا، پانی وہاں تھوڑی آنے والا ہے، ابھی تھوڑا پانی ہے، وہاں تھوڑی پانی آئے گا۔ انہوں نے سمجھایا کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب ہے، کوئی نہیں بچانے والا، آپ سوار ہو جا، نہیں مانا۔ دیکھیے وہ بھی ہلاک و برباد ہو گیا۔ تو دیکھیے سنت جو ہے، یہ سنت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے، جو سنت میں سوار ہوا تو گویا کامیاب ہو گیا، اس کا بیڑا پار ہوا، اور جو سنت سے پیچھے رہ گیا، اپنی سرکشی کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر، اپنے اماموں کی تقلید کی بنیاد پر، یا کسی بھی نام کی بنیاد پر، کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر سنت کو چھوڑ دیا، سنت سے پیچھے رہ گیا، تو آپ سمجھ لیں اس کا انجام کیا ہوگا، وہ غرق ہو جائے گا، غرق ہو کر کے تباہ ہو جائے گا۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے، سنت کیا ہے، نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اور اگر نجات پانی ہے طوفان میں، طوفان ہے دنیا، اور دنیا میں طوفان سے بچنا ہے تو کشتی کی ضرورت ہے، وہ بھی ایسی کشتی کی جو مضبوط کشتی ہوگی۔ نوح علیہ السلام کی کشتی بڑی کہتے ہیں طوفان میں یا جہاں انسان ڈوب رہا ہو وہاں تنکے کا سہارا اگر لے گا تو تنکا اسے نہیں بچا پائے گا، تنکا اسے نہیں بچا پائے گا، وہ چیزیں اسے بچائیں گی جو مضبوط ہوں، اور کشتی جو اسے نجات دلانے والی ہوں۔ تو اسی لیے کہا جاتا ہے، دیکھیے دین کی جو چیزیں ہیں اگر مضبوط نہ ہو، مستحکم نہ ہو، پختہ نہ ہو، پلر اگر مضبوط نہ ہو، چھت قائم نہیں رہے گا، پیر اگر مضبوط نہ ہو ہم نہیں چل سکتے۔ ایسے ہی دنیا کی ساری مثالیں آپ لے لیجئے، ایک کرسی کا پاؤں اگر مضبوط نہ رہے ہم اس پر نہیں بیٹھ سکتے، ہے مضبوط کچھ نہ کچھ تبھی اس پر بیٹھا جا سکتا ہے، ورنہ نہیں بیٹھا جا سکتا، ٹوٹ جائے گی۔ لیکن مجھ سے بھاری اگر وزنی چیز رکھی جائے یہ ٹوٹ جائے گی، کیوں؟ اگر وزنی چیز رکھنی ہے تو اسے پہلے مضبوط کرو۔ ایسے ہی اسلام پر قائم رہنا ہے اس طوفان میں، اس فتنوں بھری دنیا میں، تو مضبوط کشتی کی ضرورت ہے، ایک ایسی مضبوط کشتی کی طرح کہ آپ کو طوفان میں آپ کو نجات کی راہ دکھا دے، آپ کو نجات دلا دے۔ اسی لیے سلف کہا کرتے تھے یہ سنت جو ہے یہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، اس سنت کو اتنا مضبوط کرو، اتنا اپنی عملی زندگی میں نافذ کرو کہ بدعتیں دور بھاگ جائیں اور سنت کے ذریعہ آپ نجات پا جائیں۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں ایک بات یہ ہے کہ ہم استقامت اختیار کرنے کے لیے ایک دوسرا سپورٹ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کو سمجھنے کے لیے سلف صالحین کے فہم کو ہم سمجھیں، دیکھیں ان کے اثر کو دیکھیں، کوئی دلیل ہے، کوئی قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث ہے، اس کو سلف نے کیسے سمجھا ہے، صحابہ نے کیسے سمجھا ہے، ہم اس کے حساب سے سمجھیں، ہم اپنے حساب سے نہ سمجھیں۔ قرآن میں بڑا اجمال ہے، ہر فرقے والا قرآن سے دلیل دیتا ہے، ہر گمراہ فرقہ قرآن سے دلیل دیتا ہے، حدیث سے دلیلیں دیتا ہے، حدیث کی کم دلیلیں دیتا ہے لیکن قرآن کی دلیلیں زیادہ دیتا ہے، کیونکہ قرآن میں بڑا اجمال ہے، بڑا اختصار ہے، بہت شارٹ کٹ باتیں کی گئی ہیں، اللہ رب العالمین نے کی ہیں۔ بڑے لوگ شارٹ کٹ باتیں کرتے ہیں لیکن تفسیر کرنے والے جو ان کے ماتحت ہوتے ہیں، ان کے محبوب ہوتے ہیں، وہ کیا ہے، تفسیر کرتے ہیں۔ تو قرآن جو ہے بڑا اجمال ہے۔ اب کوئی آ کر کے کہے قرآن میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے، نعوذ باللہ، کوئی آ کر کے کہے قرآن میں ہے ائمہ کی تقلید کرو، قرآن و سنت کے مخالف ہو تب بھی ائمہ کی تقلید کرو، قرآن میں ہے، دلیلیں دیتے ہیں لوگ۔ ہم اور آپ اگر نہ سمجھے صحیح معنی کیا ہے، سلف نے اس کو کیا سمجھا ہے، تو ہر ایک کو گمراہ کیا جا سکتا ہے، کس کے نام پر؟ قرآن کے نام پر، حدیث کے نام پر۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ جو فہم سلف بھی ضروری ہے، فہم سلف ضروری ہے۔ بہت سے گمراہ فرقے اپنے خواہش کی تکمیل کے لیے کہا ہم قرآن کو صرف مانتے ہیں، سنت نہیں مانتے۔ کیوں کہا ہم سنت نہیں مانتے؟ کیوں؟ اللہ رب العالمین انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون کہا ہے، کس کے بارے میں؟ ان کے حساب سے کیا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، حدیث کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لی ہے۔ تو یہ اپنا سمجھتا ہے، لیکن صحابہ نے کیا سمجھا؟ اللہ رب العالمین نے دونوں کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مجھے جیسے قرآن دیا گیا ہے ایسے اسی جیسی ایک اور چیز بھی دی گئی ہے، وہ کیا ہے؟ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا اس کی حفاظت کی ذمہ داری کس نے لی ہے؟ اللہ رب العالمین نے لی ہے۔ تو یہ بات جب کلیئر ہو جائے تو کلیئر کیسے ہوگی؟ جب ہم دیکھیں گے صحابہ اور سلف نے کیا سمجھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سمجھا ہے، کسی آیت کی تفسیر میں کیا بیان فرمائی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں اسی لیے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو راستے سے ہٹا دو تو اپنا راستہ صاف ہو جائے گا۔ سنت نہ مانو، ہم سنت نہیں مانتے، سنت میں بہت کچھ داخل کر دیا گیا ہے، بہت سارے انسان روایت کرتا ہے حدثنا فلاں فلاں فلاں،
انسان ایک دوسرے سے روایت کرتا ہے، پھر کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا ہے، بیان کیا ہے، تو کہتا ہے اس میں گنجائش ہے کہ غلط بھی ہو. تو یہ کیا ہے؟ آپ کی بھی گنجائش ہو سکتا ہے ہم اپنے والد صاحب کی اولاد میں شک ہے کہ نہیں؟ شک ایسی بیماری ہے، شک ہے کیا ہے؟ شیطانی ہے. اس کی بنیاد پر ساری چیزوں کو رد کیا جا سکتا ہے. کوئی کہے نہیں آپ نے اہل حدیث نے مسجد بنائی، نہیں آپ نے کہاں بنائی ہے، ہم نے بنائی ہے. ہم آ کر کے دعویٰ کر دے، کوئی اور آ کر کے دعویٰ کر دے، یہ کیا ہے؟ یہ دعویٰ ایسے ہیں کہ اس کے پاس دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، سر پیر نہیں ہوتا ہے جو کوئی اپنی بات رکھ دے. تو اس میں حق کو پہچاننے کے لیے، حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے ایک میزان اور ایک معیار ہونا چاہیے. کرنسی نوٹ چلتی ہے، نقلی بھی ہوتی ہے، اصلی بھی ہوتی ہے. پہچاننے کے لیے اس میں کچھ علامتیں ہوتی ہیں. ہر چیز نقلی اصلی نہیں ہوتی ہے. ہر چمکتی چیز کیا ہوتا ہے؟ سونا نہیں ہوتی ہے، قیمتی چیز نہیں ہوتی ہے. تو اس کی پرکھ ہونی چاہیے. کون پرکھ کرتا ہے؟ جو ماہر ہوتے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے جو حدیثیں بیان فرمائی ہے قرآن کی تفسیر میں. قرآن میں کہا گیا ہے نماز پڑھو، زکوٰۃ دو. لیکن نماز کیسے پڑھنی ہے، کتنی رکعت پڑھنی ہے، کتنے اوقات پڑھنی ہے، نہیں ہے. تو معلوم ہوا اگر کوئی کہے ہم سنت نہیں مانتے تو گویا یہ ہوا کہ ہم نماز چھوڑ دیں. کیوں؟ نماز میں بتایا ہی نہیں گیا ہے، قرآن میں بتایا نہیں گیا ہے نماز کیسے پڑھنی ہے. بہت سارے جو یہ منکرین حدیث ہیں، جو حدیث کو نہیں مانتے، وہ اسی لیے ساری چیزیں پیش کرتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آزادی کی راہ ہموار ہو جائے، خواہش کی غلامی، نفس کی غلامی ہموار ہو جائے، اپنے دل کے مطابق چلنے کی زندگی ہموار ہو جائے. تو یہ دیکھیے ضروری ہے سلف کا فہم. اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. بہت اللہ رب العالمین ساری چیزیں کھول کر کے بتا دی ہیں. قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، سمجھانے کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین نے کہا دیکھو فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اے قرآن کے پڑھنے والوں، اے قیامت تک آنے والے لوگوں سن لو، کب تم ہدایت پاؤ گے، کب تم دین اسلام پر قائم رہ سکو گے، تمہارے یہاں استقامت کب ہو سکے گی؟ کہا اگر تم ایمان لاؤ گے. کیسا؟ جیسا صحابہ ایمان لائے، جیسا صحابہ ایمان لائے ہیں. اگر تم اس جیسا ایمان لاتے ہو، اس جیسا قرآن کو سمجھتے ہو، اس جیسا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتے ہو، فقد اہتدوا، تو جاؤ تمہیں ہدایت تمہیں مل جائے گی، تمہیں ہدایت مل جائے گی، اس طرح پر ہدایت ملے گی. اور اگر ایسا نہیں کرو گے، اللہ رب العالمین نے آگے بھی بیان فرما دیا ہے وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ. اگر ایسا نہیں کریں گے، اللہ رب العالمین نے کہا کہ صحابہ کے مطابق تم چلنا، صحابہ جیسا ایمان لانا. اگر ہم صحابہ جیسا ایمان نہیں لاتے ہیں، اپنی منمانی اپنے حساب سے ایمان لانا چاہتے ہیں، تو کہا ہے تم بکھر جاؤ گے اور تمہارے لیے ایک طرح سے رسوائی اور شقاق ہوگا. یہاں دیکھیے اللہ رب العالمین نے وضاحت فرما دی ہے اس بات کی کہ معیار کیا ہے، کسی چیز کو سمجھنے کا معیار کیا ہے. کیونکہ اکثر جو گمراہیاں آتی ہیں یہ اس لیے بتائی جا رہی ہیں انہی چور دروازوں سے آتی ہیں. ان کو نکال دیا جائے، سائڈ کر دیا جائے، صحابہ کو برا بھلا کہہ دیا جائے، صحابہ کے متعون کر دیا جائے، ان کے اوپر کلام کر دیا جائے، تو ایسے ہی آٹومیٹک دین گر جائے گا اور جیسا جو چاہے گا دین اختیار کرے گا، کوئی ایک دین باقی نہیں رہ پائے گا. اسی لیے ساری چیزیں یہ لوگ حربے اختیار کرتے ہیں. ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، صحابہ کرام کے متعلق تعریف کی کلمات کہنے کی ضرورت ہے. ان کا جو معیار اللہ رب العالمین کے ہاں ہے، مقام جو ہے اسے برقرار رکھنے کی ضرورت ہے. انہیں اگر ڈھا دیا گیا تو اسلام گر جائے گا، اسلام باقی نہیں رہے گا. ہر چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں صحابہ کے فہم کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیں وہ ضروری ہے، ورنہ ہم دین کو نہیں صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں. ہر کوئی اپنی خواہش کے مطابق قرآن سے دلیل دے گا، کہے گا دیکھو یہ چیز ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے، اپنے حساب سے قرآن کو منمانی توڑ مروڑ کے پیش کرے گا، جیسے کہ یہود اپنے حساب سے تورات کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے. اب آپ دیکھیں ایک بات، ایک سپورٹ کی چیز یہ ہے کہ انسان علم کی روشنی میں زندگی گزارے، اسلام پر رہے تو علم کی روشنی پر رہے. یہ سپورٹ کی ساری چیزیں استقامت کے لیے ساری سپورٹر ہے. علم اگر نہیں ہے، لا الہ الا اللہ پڑھا، جا کر کے سجدے کر رہا ہے قبر والے پر، جا کر کے مورتی کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، غیر اللہ کے سامنے، کسی بڑے انسان کے سامنے ہاتھ جوڑ رہا ہے، ماتھے ٹیک رہا ہے، اور بھی نہ جانے کیا کیا حرکتیں لوگ کرتے ہیں. تو کیا ہے، اگر علم نہیں ہے کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، آپ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد بھی اس نعمت کو گنوا دیں گے. یہ سپورٹر ہے، علم سپورٹ کا کام کرتا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ آپ پڑھتے رہیے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، آپ پڑھو، علم حاصل کرتے رہو.
علم حاصل کر. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ رب العالمین اگر کسی کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے، دیکھیے کسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین اسے دین کی سمجھ اور فقہ عطا فرما دیتا ہے. اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ اللہ رب العالمین جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ نہیں کرنا چاہتا اسے علم سے دور کر دیتا ہے، علم کی مجلسوں سے، علماء سے دور کر دیتا ہے. ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ. بڑی پیاری حدیث ہے. کہا کہ جو انسان علم کے راستے پر چلتا ہے، علم کے راستے پر چلتا ہے تو اللہ رب العالمین اس علم کے راستے پر چلنے کی بنیاد پر اس کے لیے جنت کے راستے کو اللہ تعالیٰ آسان بنا دیتا ہے. آسان کب بنے گا؟ علم کی بنیاد پر. دنیا کا بھی کوئی کام، کوئی تجارت، کوئی بزنس آسان تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس نالج ہو، علم ہو، جانکاری ہو. نہیں ہو تو بڑا مشکل ہے، چھوٹا سا چھوٹا کام آپ نہیں کر سکتے. علم کی بنیاد پر آپ کے لیے جنت کے راستے آسان ہو جاتے ہیں. آپ کو لگتا ہے یہ کام بڑا مشکل ہے، لیکن علم ہو جائے تو آسان لگے گا. ارے یار کچھ نہیں ہے. تو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا علم کی ضرورت ہے. علم اگر نہیں ہے تو انسان کو شیطان گمراہ کرنے میں دیر نہیں لگاتا ہے. آپ واقعہ مشہور واقعہ ہے نوح علیہ السلام کا واقعہ اور ان کی قوم کا واقعہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ 10 صدیاں دنیا میں، 10 صدی تک دنیا میں اللہ کے علاوہ کی پرستش نہیں ہوئی تھی. سارے کے سارے لوگ توحید پر قائم تھے، صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرتے تھے. تو جو لوگ کہتے ہیں گھر واپسی یعنی ہندو لوگ ہو جائیں جو مسلمان ہوں گے ہندوستان میں، ہندو ہو جائیں تو گھر واپسی ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں پہلے لوگ کیا تھے؟ توحید پر تھے. بعد میں تم آئے ہو شیطان کی پجاری بن کر کے. پہلے لوگ توحید پر تھے. 10 صدی تک لوگ توحید پر تھے، اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے، دنیا میں کوئی شرک نہیں ہوتا تھا. یہاں تک کہ ابلیس آیا قوم نوح کے پاس. ان کے بڑے بڑے لوگ جو اثر و رسوخ رکھتے تھے، مقام تھا، مرتبہ تھا، مر گئے تھے، انتقال کر گئے تھے، تو وہ لوگ ان کی یاد میں بیٹھ کر کے ان کی یاد بہت کرتے تھے. شیطان آیا، نبض پکڑا، جہالت دیکھا، علم سے دوری دیکھا اور ان کے جذبات کا فائدہ اٹھایا. دیکھیے اگر علم نہیں ہے، آپ کے پاس جذبہ ہے، تو شیطان ہمارے جذبوں سے کیسے کھیلتا ہے. اور دنیا کے لوگ بھی جو ہمیں نچانا جانتے ہیں نا، ہمارے جذبات کے ساتھ علم نہیں ہوتا ہے تو کھلواڑ کرتے ہیں. شیطان دیکھیے ان کے جذبات کے ساتھ کیسے کھلواڑ کیا. بڑے بڑے لوگ انتقال کیے تھے، عبادت گزار لوگ، ان کی یاد میں وہ بیٹھے ہیں. علم زیادہ تو ہے نہیں، کیسے عبادت کی جائے، ان کو یاد کر کے عبادت کرتے ہیں. شیطان ابلیس آیا مکاری کے ساتھ، کہا تم ان کی مورتیاں کیوں نہیں بنا لیتے؟ تم ان کو یاد کرتے ہو، تم ان کی شکل و صورت بنا لو اور انہیں دیکھو گے تو اور زیادہ تم عبادتیں کر سکو گے، تازہ ہوگی ان کی زندگی، تمہارے سامنے اور واضح ہوگا، کلیئر ہوگا. ابلیس کی باتیں ان کو اچھی لگی، اس معنی میں کہ ابلیس کہہ رہا تھا ان کو دیکھ کر کے تم کس کی عبادت کرو گے بہت زیادہ، جیسے یہ لوگ اللہ کی خوب عبادت کرتے تھے، تم لوگ بھی اللہ کی خوب عبادت کرو گے. لیکن ابلیس کا اس پلاننگ بڑی دور کی ہوتی ہے، ہم اور آپ نہیں سمجھ پاتے. اس لیے علماء سے جڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے، بڑے جانکاروں سے جڑے رہنے کی ضرورت ہوتی ہے. کہا کہ دیکھیے بنا لو، اور تم کس کی عبادت کرنا، دیکھ کر کے جیسے یہ لوگ مر گئے ہیں جو عبادت کرتے تھے رب العالمین ایسے عبادت کرتے. کیا ہے وہ لوگ بنا لیے. حالانکہ ہر شریعت میں مورتی بنانا حرام ہے، ہر شریعت میں مورتی لیکن جہالت کا فائدہ اٹھایا ابلیس. ان کی جہالت کا فائدہ اٹھایا اور ان کے جذبات کا استعمال کیا. جذبہ تھا جواب، ارے مر گئے ہیں لوگ، بڑے انتحال تھے، بڑے افسردہ تھے، بنا لیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے بڑی پیاری بات کہتے ہیں، یہاں ہمیں نوٹ کرنے کی ضرورت ہے. کہا کہ جب یہ لوگ مر گئے، جو لوگ مورتیاں بنائے تھے مر گئے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے مر گئے، لیکن مورتیاں بنا ڈالے تھے. اس کے بعد دوسری نسل آتی ہے ان کی، اس میں صاف لفظ یہ ہے کہ وہ لوگ جاہل ہو گئے، علم نہیں رہا، علم مٹ گیا. کس کے بارے میں؟ یہ مورتیاں کس لیے بنائی گئی تھی، میرے باپ دادا نے کس لیے بنائی تھی. صاف لفظ سے ہے کہ جب علم مٹ گیا، وہ لوگ جانکاری سے اوجھل ہو گئے، کس لیے مورتیاں بنائی گئی تھی. پھر سے ابلیس آیا اور کہا کہ تم لوگ ان مورتیوں کی تم عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ تمہارے باپ دادا اسی کی تو عبادت کرتے تھے، تمہارے باپ دادا اسی کی عبادت کرتے تھے. اب کیا ہوا، وہ لوگ شیطان کے بہکاؤ میں آ کر کے مورتیوں کی پوجا شروع کر دی اور یوں دنیا کے اندر بت پرستی شروع ہو گئی. وہاں نوٹ کرنے کی ضرورت یہ ہے
علم سے دوری کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انسان بہت ساری نعمتیں کھو بیٹھتا ہے، ہدایت کھو بیٹھتا ہے۔ اور وہی قوم دیکھیے، نوح علیہ السلام کی قوم، نوح علیہ السلام بعد میں بھیجے جاتے ہیں نبی اور رسول بنا کر کے، ان قوم کے پاس یاد دلاتے ہیں، سارے واقعات کو یاد دلاتے ہیں اور ساری چیزیں بتاتے ہیں ان کے سامنے کھول کھول کر کے۔ تمہاری پیدائش کس لیے ہے؟ تم کس لیے پیدا کیے گئے تھے؟ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے بھول گئے تم، تو ان کو سمجھاتے تھے اللہ کی عبادت کرو، غیر اللہ کی پرستش نہ کرو، یہ شیطان کی پوجا ہے، غیر اللہ کی پوجا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں بخشے گا۔ تو کیا کرتے ہیں؟ ارے یہ بیوقوف آدمی ہے، کون آ گیا ہے؟ نوح علیہ السلام کے لوگ بیوقوف کہنا چاہیے۔ کیوں؟ جہالت جب مضبوط جڑ پکڑ لے دلوں میں، جہالت کو صحیح سمجھ کر کے دلوں میں بیٹھا لیا جائے، اسے جگہ دے دی جائے، تو انسان جو روشنی دکھاتا ہے وہ روشنی بھی کام نہیں آتا ہے، علم بھی کام نہیں آتا ہے۔ کیوں؟ دل بند کر دیا، ہمیں کچھ نہیں ضرورت ہے، کیوں؟ ہم صحیح دل پر ہیں، حق پر ہیں۔ تو وہی دیکھیے ان کا مذاق اڑاتے تھے یہ لوگ، مارنے کی دھمکی دیا کرتے تھے، 950 برس دعوت و تبلیغ کرتے رہے، سمجھاتے رہے، اتنے سالوں تک آپ سمجھاتے رہے، کوئی نہیں مانا، چند لوگ مانے تھے، وہی کشتی میں سوار ہوئے بچے، اس کے بعد دنیا کی نسل پھیلی، وہ ساری دنیا ختم۔ تو یہاں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، علم سے جڑا ہے تو استقامت ہے اس کے یہاں، ورنہ استقامت لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود، استقامت دین پر آنے کے باوجود بھی کھو بیٹھے گا، دین کھو بیٹھے گا۔ شیطان ہمیشہ تاک میں رہتا ہے، موقع کی تلاش میں رہتا ہے، کب موقع ملے حملہ کیا جائے۔ اور آپ دیکھیں اسی طرح ایک اور چیز ہے جو سپورٹ کی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ ہم خواہشات سے بچتے رہیں، اللہ اور اس کے رسول کی پیروی کرتے رہیں، خواہشات کی پیروی سے بچ رہے۔ یہ بہت بڑا دشمن ہے، یہ بہت بڑا دشمن ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ لو، لوگ اگر آپ کی بات نہیں سنتے ہیں، سنت رسول نہیں مانتے، دیکھو واضح کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اے نبی آپ لوگوں کو دیکھ لیجئے، اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، تو سمجھ لو کس کی سنتے ہیں؟ اپنے خواہش کی سنتے ہیں۔ اور خواہش کس کے تابع ہے؟ شیطانی وسوسوں کے تابع ہے، خواہش شیطانی وسوسوں کے تابع ہے۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ۔ آگے وضاحت بھی فرما دی ہے، وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ اس آدمی سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ رب العالمین نے علم نازل کر دیا ہے، علم کے باوجود بھی خواہش کی پیروی کرتا ہے، اس آدمی سے بڑا کون گمراہ ہو سکتا ہے؟ اسی طرح اللہ رب العالمین نے ایک جگہ فرمایا، أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وختم على قلبه وجعل على بصره غشاوة۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو، کیا آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہوں نے اپنے نفس کو ہی کیا بنا لیا ہے؟ رب بنا لیا ہے، معبود بنا لیا، اسی کی پوجا کرتا ہے کہ تو کس کی سنتا ہے، تو کس کی؟ سب سے بڑا معبود کیا ہے؟ اس کا نفس۔ کہا آپ نے ایسے لوگوں کو نہیں دیکھا؟ تو دیکھیے، اگر خواہش نفس کی پیروی ہے تو علم بھی فائدہ نہیں دے گا اسے، یہاں دلیل موجود ہے۔ علم آپ کے پاس ہے، لیکن علم کے ساتھ ساتھ خواہش کی پرستش ہے، تب بھی علم اسے فائدہ نہیں دے گا، گمراہ ہو جائے گا۔ کہا دیکھیے کہ آپ ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جس نے اپنے آپ کو، اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، نفس کی پیروی شروع کر دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے پاس علم آ جانے کے باوجود بھی اسے گمراہ کر دیا۔ علم کام تب آئے گا جب آپ اس کو علم کے تابع کریں گے، علم کے تابع نفس کو کریں گے تو علم کام آئے گا، ورنہ علم ہمارے کام نہیں آئے گا۔ علم کو لاؤ تو دل میں اس کا راج ہو، دل میں اسی کا دبدبہ ہو، اسی کی سلطنت قائم رہے، خواہش کی سلطنت نہ رہے، شیطانی وسوسوں کی سلطنت نہ رہے، حکومت نہ رہے۔ اسی لیے کہا وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم آ جانے کے باوجود بھی جو خواہش پرست ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسوں کو گمراہ فرما دیتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے۔ اور گمراہی ہی صرف نہیں، ساتھ ہی ساتھ وَخَتَمَ عَلَىٰ قَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، دل پر اللہ رب العالمین مہر لگا دیتا ہے، دل پر مہر لگا دیتا ہے، بند، اب علم فائدہ نہیں دے گا۔ اور آنکھوں پر اللہ رب العالمین پردے ڈال دیتا ہے، آنکھ سے حق چیزیں اسے نظر نہیں آئیں گی۔ آگے فرمایا فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ، اے لوگو، اللہ اگر کسی کو گمراہ کر دے تو کون ہے جو ہدایت پا سکتا ہے؟ وہ ہدایت پا سکتا ہے؟ نہیں ہدایت پا سکتا۔ تو یہاں ایک چیز یہ ہے، سپورٹ کی چیز یہ ہے، استقامت پر قائم رہنا ہے، علم کی روشنی میں آپ زندگی گزاریں، خواہش کو کچل کر کے رکھیں، دبا کر کے رکھیں، اسے پروان نہ چڑھنے دیں، ورنہ یہ شیطان ہم پر جب حاوی ہو جائے گا تو ہمارا انجام برا ہو جائے گا۔
ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ اٹکلیں ہانکنے سے بچیں، علم کی روشنی میں چلیں، خواہش کی پیروی نہ کریں اور اٹکلیں نہ ہانکیں۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں گمراہی جو دنیا میں پیدا ہوتی ہے وہ دو چیزوں کی بنیاد پر ہوتی ہے۔ وہ ایک ہے اٹکل ہانکنے پر، میرا گمان ایسا ہے، یہ ایسا صحیح لگ رہا ہے، یہ صحیح دین ہے، یہ صحیح مذہب لگ رہا ہے، دلیل نہیں معلوم ہے کہ لگ رہا ہے، یہ بات صحیح لگ رہی ہے، یہ دین کی بات لگ رہی ہے، دلیل نہیں معلوم۔ تو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اصل گمراہی کیا ہے؟ دو چیزیں، ایک ہے اٹکل گمان اور دوسرا کیا ہے؟ خواہش کی پرستش۔ یہ اصل گمراہی کی جڑ ہے، گمراہی کی ہی دو جڑ ہیں۔ اس کی دلیل امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، کہا دیکھیے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا ان يتبعون الا الظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى۔ کہا بڑی پیاری بات اللہ رب العالمین نے ذکر کی ہے، کہا وجہ دیکھیے گمراہی کی وجہ کیا ہے، کفار کی اکثریت، لوگوں کی اکثریت کیا ہے؟ اٹکل پر چلنے والی ہے، اٹکل پر اور نفس کی خواہش پر چلنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ہدایت آ گئی ہے، اس کے باوجود بھی اٹکلیں ہانکتا ہے، ہدایت نہیں تلاش کرتا ہے۔ اس مسئلے میں دلیل کیا ہے؟ اس مسئلے میں اللہ کا حکم کیا ہے؟ اٹکلیں ہانکتا ہے اور خواہش کی پیروی کرتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ اصل گمراہی کی جڑ ہے۔ اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے تو ہم دین پر قائم رہ سکتے ہیں صحیح طور پر۔ ایسے ہی آپ دیکھیں ایک اہم بات اور بنیادی بات جو ہے سپورٹ کے لیے ریئل زندگی میں اور دنیاوی زندگی میں ہمارے اور آپ کے سامنے بیچ میں ماحول میں سماج میں بڑی اہم اور بنیادی چیز یہ ہے کہ ہم دیکھیں ہم اپنے دلوں کی صفائی کرتے رہیں، اپنے دلوں کی، اپنے سماج کے لوگوں کی دلوں کی صفائی کرتے رہیں۔ مسجد آپ نے بنا لی ہے، گھر بنا لیا ہے، اگر صاف صفائی نہ کی جائے روزانہ کچڑے کا گھر بن جائے گا اور یہ سب مکڑی وغیرہ کا گھر بن جائے گا اور یہ جتنا دن ٹکنا چاہیے اتنا دن نہیں ٹکے گا، گر جائے گا۔ تو کہتے ہیں صاف صفائی اور ستھرائی کا بھی دھیان رکھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں مینٹننس اور ریپیئرنگ وغیرہ پر لوگ کتنا دھیان دیتے ہیں۔ مشین لیا کوئی اور چیز لیا ہے، کوئی بائک لیا ہے، کوئی گاڑی لیا ہے، کوئی کمپنی بنایا ہے، دیکھیے اس پر ریپیئرنگ پر کتنا خرچ آتا ہے، بہت خرچ آتا ہے۔ تو آپ دیکھیں انسان دین پر قائم ہے تو دین پر قائم رہتے رہتے اس کے ساتھ کچھ ایسی خرابیاں لاحق رہتی ہیں، جڑی رہتی ہیں کہ جس کی ریپیئرنگ کی، اصلاح کی ضرورت رہتی ہے۔ اگر اصلاح کا آپ انتظام نہیں کریں گے تو وہ دھیرے دھیرے ختم ہو جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ تو اس کی بھی ضرورت ہے، دلوں کو صاف کرتے رہیں۔ آلودگی جو آتی رہے ہمارے دلوں میں، سماج کے لوگوں کے دلوں میں آلودگی جو بھی آتی رہے اس کو صاف کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت پیاری حدیث بیان فرمائی، لا يستقیم ایمان عبد حتی یستقیم قلبہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کوئی کسی بندے کا ایمان قائم نہیں رہ سکتا، کب تک؟ جب تک کہ اس کا دل قائم نہ رہے، اس کا دل ایمان پر قائم نہ رہے تب تک کسی بندے کا ایمان دین پر قائم نہیں رہ سکتا ہے۔ اور پھر بھی ایک پیاری بات بیان فرمائی، کہا وَلَا يَسْتَقِيمُ قَلْبُهُ حَتَّى يَسْتَقِيمَ لِسَانُهُ۔ کہا دل بھی اس وقت تک صحیح رخ پر نہیں رہ سکتا ہے، کنٹرول میں نہیں رہ سکتا ہے جب تک زبان کنٹرول میں نہ رہے، سیدھے راستے پر نہ رہے۔ جوڑ دی بات۔ کہا دین پر کب قائم رہے گا؟ جب دل قائم رہے گا۔ اور دل کب قائم رہے گا؟ جب زبان قائم رہے۔ آدمی جب کوئی بات بول دیتا ہے نا، دیکھیے سماج میں جب اس کی بات عام ہو جاتی ہے تو اس کے خلاف اگر وہ کرے گا تو سماج والے اسے ٹوکیں گے، ارے آپ ایسا بتا رہے تھے، آپ ایسا کہہ رہے تھے، لیکن کر کیسا رہے ہیں؟ اسے مار کے صحیح کر دیں گے، اسے بول کر کے صحیح کر دیں گے۔ تو کیا ہے؟ زبان اگر صحیح ہے تو اگر غلط چیزیں نکالتا ہے زبان سے اور غلط چیزوں کا سپورٹر جمع کر لیا تو وہ غلط چیزیں نہیں چھوڑ پائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا جس میں ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح پورا جسم صحیح، وہ خراب تو پورا جسم خراب۔ وہ کیا ہے؟ دل ہے، دل۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں انبیاء اکرام آدم علیہ السلام سے لے کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جتنے آئے کس کام کے لیے آئے؟ بخار ٹھیک کرنے کے لیے یا کوئی اور بیماری جو بیماری دنیا میں عام تھی اس کو ٹھیک کرنے کے لیے نہیں۔ کس کے لیے آئے؟ دلوں کی بیماری کو ٹھیک کرنے کے لیے آئے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ اور جو لوگ ہم جو دعوت و تبلیغ کرتے ہیں، توحید کی تعلیم دیتے ہیں، اصل دین کی دعوت دیتے ہیں، دلوں کی اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو دو دوسرے ہیں ہم پر جو نقد کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، یہ تو کچھ نہیں کرتے،
تو ہمارے لیے اپنے آپ کو سنبھالنے کے لیے ایک بات ہونی چاہیے، اور دوسرا ایک پیغام دینے کے لیے بات ہونی چاہیے۔ انبیاء جتنے آئے تھے صرف دلوں کی اصلاح کے لیے آئے تھے، دل جو بگڑ چکا تھا اس کی اصلاح کے لیے آئے تھے، پورا فوکس پوری زندگی لوگوں کی دلوں کی اصلاح میں لگا دی۔ تو سب سے زیادہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے ایسی چیزوں پر کہ جس سے دلوں کی اصلاح ہو، کیونکہ یہی انبیاء کا مشن ہے، یہی اللہ رب العالمین کا مشن ہے۔ اس لیے ضرورت بنتی ہے کہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا جائے۔ اس بہت سپورٹ کی ضرورت ہے، سپورٹ کی چیز ہے، استقامت کے لیے سپورٹ کی چیز ہے۔ ہم اور آپ دین پر قائم نہیں رہ سکتے۔ اگر 10 دن ہم کسی عالم سے دور ہو جائیں پھر جائیں گے۔ وہ مثال لے لیجئے، موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک کہاں گئے تھے؟ طور پر گئے تھے۔ کیا لینے کے لیے گئے تھے؟ تورات لینے کے لیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے بلایا تھا۔ 40 دن کی غیر حاضری میں موسیٰ علیہ السلام کی قوم، اکثر قوم تھوڑے کو چھوڑ کر کے ساری کی ساری کس میں مبتلا ہو گئی تھی؟ آپ سوچ نہیں سکتے، بچھڑے کی پرستش میں۔ کہا بچڑا اللہ ہے۔ ایک سامری تھا، اس نے بت بنایا، مورتی بنائی بچھڑی کی شکل کا، اور پیچھے سے اور آگے تک ہوا نکلنے کی جگہ تھی۔ تو ہوا جب داخل ہوتی پیچھے سے تو آواز، ایک طرح سے ہوا کی آواز ہوتی ہے تو آواز نکلتی تھی۔ ان لوگوں کو دھوکہ دیا۔ اس سامری نے کہا دیکھو یہی تمہارا رب ہے۔ ارے موسیٰ علیہ السلام گئے ہیں طور پر رب کو تلاش کرنے، تمہارا رب تو یہ ہے، تم اس کی پوجا کرو۔ اور وہ لوگ بہکاوے میں آ گئے اور 40 دن کی غیر حاضری میں وہ بتوں کی پوجا شروع کر دی۔ علم اور علماء سے دوری کبھی نہیں ہونی چاہیے، دعوت و تبلیغ کبھی نہیں ختم کرنا چاہیے، ورنہ انسان بہت غافل ہے، شیطان ہمیشہ لگا ہوا ہے، انسان بھولنے کا بھی بیماری مبتلا رہتا ہے، عارضات لگے رہتے ہیں۔ تو کیا ہے دیکھیے، ہمیشہ اس مشن سے جڑے رہنا چاہیے اور اس مشن کو زندہ کرتے رہنا چاہیے۔ دعوت و تبلیغ کا مشن کبھی بھی نہیں سرد پڑ دینا چاہیے، کبھی بھی نہیں۔ ہر صبح ہر شام جاری رہنا چاہیے، کچھ نہ کچھ بیان جاری رہنا چاہیے۔ کہتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑی پیاری بات کہتے ہیں کہ انسان کو زندہ رہنے کے لیے 2 ٹائم 3 ٹائم کی زیادہ سے زیادہ کھانے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن انسان کو ہدایت پر قائم رہنے کے لیے سانس کے اتنے برابر اسے علم کی ضرورت ہے۔ سانس جتنا لیتا ہے، اگر اس سانس میں ذرا سا بھی جاہل ہوا، شیطان شکار کر لیا، مر گیا، خلاص پوری زندگی برباد ہوگی اس کی۔ سانس اتنا برابر بھی کہتے ہیں علم کی ضرورت ہے، ہر لمحے اسے علم کی ضرورت، ہر قدم پر اسے علم کی ضرورت ہے۔ علم کے بغیر چلے گا، اندھیرا ہے، اندھیرے میں کہیں نہ کہیں گڈھے میں گر جائے گا۔ سانپ اور جانور جو ہے اسے شکار کر لیں گے، لگے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا ایسی ہی اللہ رب العالمین نے بنائی ہے تاکہ ہم علم کا چراغ لے کر کے چلیں۔ جہالت میں اگر رہیں گے، تاریکی میں رہیں گے تو ہم گمراہ ہو جائیں گے، کوئی نہ کوئی ہمارا شکار فرما لے گا، کر لے گا۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے کہا دیکھیے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ دیکھیے استقامت چاہتے ہو، سنو اے ایمان والوں سے کہا، ایمان والو استقامت چاہتے ہو، سنو، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ تعالیٰ بدلے میں تمہاری مدد کرے گا اور تمہارے قدموں کو دین پر جما دے گا۔ دین پر استقامت طلب کرتے ہیں تو آؤ طریقہ سیکھو۔ اللہ رب العالمین سے بتاتے ہیں کہ دین پر قائم رہنا ہے، اللہ کے دین کی مدد کرو۔ دین کی مدد کیا ہے؟ دعوت و تبلیغ کرو، دعوت و تبلیغ کی مشن میں تعاون کرو، ہاتھ بٹاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین کا مدد ہے، یہ اللہ رب العالمین کی مدد ہے۔ اہل علم کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ تم محتاج تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ سب کو دیتا ہے۔ تو اللہ نے کہا میری مدد کرو، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو کہا اس کے دین کی مدد کرو، اور دین کی جب تم مدد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ انبیاء نے دین کی مدد کی، دین کی تبلیغ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے دین کی تبلیغ کی۔ اللہ تعالیٰ نے آج تک انہیں زندہ رکھ دیا، مرنے کے بعد بھی زندہ ہے، ان کی ذکر زندہ ہے، ان کی باتیں زندہ ہیں، ان کے اقوال و افعال زندہ ہیں۔ تو یہ ہے دیکھیے اصل۔ تو اللہ رب العالمین نے کہا اللہ کے دین کی مدد کرو، ہم تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں دین پر قائم رکھیں گے، ثابت قدمی دیں گے۔ اور ایسے ہی آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَنصُرُنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مدد کی تھوڑا تفصیل بیان فرمائی ہے، مدد کی تفصیل بیان فرمائی ہے، وہ یہ ہے کہ زمین میں جب تمہیں اقامت مل جائے تم کیا کرو؟ زمین میں نماز قائم کرو، یہ اللہ کی مدد ہے۔ زمین میں زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور آگے فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائیوں سے روکتے رہو، یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ اور انجام کس کا اچھا ہونے والا ہے؟ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ، اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں سارے انجام ہیں۔
اللہ اگر اچھا عمل کیے رہیں گے تو اللہ رب العالمین آپ کو اچھا بدلہ دے گا، اور اگر برا کیے رہیں گے، ہم اپنی ذمہ داری ادا نہیں کیے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے فیصلہ فرمائے گا۔ اور ایسے ہی اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ دیکھو یہ جو امت محمدیہ ہے یہ خیر امت ہے۔ خیر امت کیوں ہے؟ اسے یہ لقب کیوں ملا ہے؟ خیر امت کا لقب اس لیے ملا ہے اس کی ذمہ داریوں کی بنیاد پر ملا ہے، وہ ذمہ داریاں جو دی گئی ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، اسی لیے خیر امت کا لقب ملا ہے۔ کہا کہ خیر امت کا لقب اس لیے ملا ہے کہ وہ بھلائی کا حکم دیتے ہیں اور لوگوں کو برائیوں سے روکتے ہیں اور ایمان رکھتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ رب العالمین نے یہاں یہ نہیں کہا ہے کہ انتم خیر امت، کہ اے صحابہ تم سب سے بہتر امت ہو، یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کنتم خیر امت۔ اس کی تفسیر میں بیان فرماتے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جو صحابہ نے کام کیا ہے وہی کام جو بعد والے بھی کریں گے اگر، تو وہ بھی خیر امت ہیں، بھلے بعد میں آئے، وہ بھی خیر امت رہیں گے بھلے بعد میں آئے۔ کب؟ جب صحابہ کا جو کام تھا، صحابہ نے جو کام کیا بعد والے وہی کام کریں گے تو بھی خیر امت ہو جائیں گے۔ تو یہاں ہماری ذمہ داری ہے، اس ذمہ داری کو یاد رکھنا چاہیے، یہی ہماری ذمہ داری ہے، یہی ہماری ذمہ داری۔ آج لوگ ادھر ادھر دائیں بائیں جاتے ہیں، بہت ساری غیر ضروری چیزیں جو ہوتی ہیں، جس کی ضرورت ہے سماج میں، اس کو چھوڑ کر کے جو غیر ضروری چیزیں ہیں اس میں پڑھ کر کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بہت دین کا کام کر رہے ہیں، اور یہ کچھ نہیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اصل چھوڑتے ہیں تو کچھ ہاتھ نہیں آتا ہے، سب ضائع ہو جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہ اپنی ذمہ داری ہے، امت محمدیہ کی ذمہ داری ہے، اپنی پہچان ہے۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کامیابی کن کو ملنے والی ہے؟ دعوت و تبلیغ کرنے والوں کو، اس مشن کو زندہ رکھنے والوں کو کامیابی ملنے والی ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ تم میں سے، تمہاری جماعت میں سے کچھ لوگوں کو ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کا ہمیشہ حکم دیتے رہیں، برائیوں سے ہمیشہ لوگوں کو روکتے رہیں، ضرورت ہے، ہمیشہ ضرورت ہے۔ تو کہا وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اگر تم یہ کرو گے، یہ سسٹم بناؤ گے، تو تم لوگ کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ کے ہاں کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ تو یہ مشن اگر نہیں ہے تو گویا معلوم ہوا ہم ناکام و نامراد ہو جائیں گے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کہا دیکھیے جب انسان کہ ہاں ظلم بڑھ جائے، معصیت بڑھ جائے اور اسے روکنے والے نہ بچیں، دعوت و تبلیغ کرنے والے نہ بچیں، تو اللہ رب العالمین اس قوم پر عذاب بھیج دیتا ہے، اس قوم کو پر عذاب بھیج جاتا ہے اور پوری قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی یہ بات سمجھائی ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ جب تک بستی میں کچھ لوگ اصلاح کرنے والے ہیں، فساد سے لوگوں کو نکالنے والے ہیں، صحیح راستے کی طرف دعوت دینے والے ہیں، تب تک اللہ رب العالمین لوگوں کو نہیں ہلاک کرے گا، نہیں ہلاک کرے گا۔ دیکھیے تب تک انہیں امن میں رکھے گا، چین میں رکھے گا، سکون میں رکھے گا۔ اگر اصلاح کرنے والے نہ رہیں، ہم دھیان نہ دیں، اس طرف دھیان نہ دیں، تبلیغ دعوت و تبلیغ کا مشن زندہ نہ رکھیں، اللہ رب العالمین نے کہا ایسے لوگوں کو ہلاک کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے۔ اب اس کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ کہا دیکھو دنیا کی مثال ایسی ہی ہے، دنیا کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک کشتی ہے، اس میں لوگ سوار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کشتی ہے، بات جوڑ دیجیے، آپ جوڑ لیجیے، کشتی ہے، آپ کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، کشتی میں سوار ہو گئے ہیں، لیکن کشتی میں سوار ہونے والوں میں، ایمان لانے والوں میں کچھ اچھے بھی ہیں، کچھ برے بھی ہیں۔ اب کیا ہے دیکھیے، کشتی کی حفاظت کب ہوگی؟ ہم کشتی میں سوار ہو کر کے صحیح سالم کیسے ہم اپنے ساحل پر پہنچ سکتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیں۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کشتی میں سوار ہوئے تو کشتی میں کچھ لوگ اللہ کے حدود کی پاسداری کرنے والے ہیں، بھلائی کا حکم دینے والے، برائی سے روکنے والے، اور کچھ لوگ اللہ کے حدود کی پامالی کرنے والے، توڑنے والے، حدود کو نہیں مانتے، اللہ کے باتوں کو نہیں مانتے۔ دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں سوار۔ تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ایک مطلب پورا اندازی ہوتی ہے کون اوپر جائے گا کون نیچے رہے گا، دو طبقہ ہوتا ہے کشتی میں، دو طبقہ ہوتا ہے۔ تو ایک اوپر والے حصے میں چلے جاتے ہیں اور کچھ لوگ نیچے والے چلے جاتے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے کہ کشتی میں نیچے والے اوپر جا کر کے پانی لے کے آتے ہیں، نیچے والے اوپر جا کر کے پانی نکالتے ہیں، جس میں سوار ہے، سمندر ہے یا تالاب ہے یا ندی ہے، کسی میں بھی سوار ہو تو وہاں سے پانی لے کے آتے ہیں، پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اب کیا کہتے ہیں وہ اپنے ہی من میں، ہم کیوں اوپر جائیں اور اوپر والوں کو تکلیف دیں؟ حدیث کا جملہ ہے، ہم اوپر کیوں جائیں، اوپر والوں کو تکلیف دیں، ہمارے آنے جانے سے تکلیف ہوتی ہے، اور پانی لاتے ہیں تو پانی گرتا ہے، انہیں بھی تکلیف ہوتی ہوگی،
کیوں نہ ایسا کریں، ہم یہیں اپنے ہی نیچے کشتی میں سوراخ کر لیں اور سوراخ کر کے اپنے حصے کا پانی لیتے رہیں اور پیتے رہیں، استعمال کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بتایا، مثال دے کر کے بڑی واضح بتا دیا، کہا سماج ہلاک ہو جائے گا، سماج بچے گا کب اور ہلاک کب ہوگا بتا دیا ہے۔ کہا اگر لوگ ان بیوقوفوں کا ہاتھ نہ پکڑیں گے، اوپر والے ان بیوقوفوں کا ہاتھ نہ پکڑیں گے اور ہاتھ پکڑ کر کے نہ روکیں گے کہ ایسا نہ کرو، تم بھی ڈوبے گے ہم بھی ڈوبیں گے، کوئی بچے گا نہیں، بھوکے پیاسے تو کچھ دن زندہ بھی رہ سکتے ہیں لیکن اس کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے۔ اوپر والوں کو تکلیف ہو، ذرا تکلیف بھی برداشت کرنی چاہیے۔ اوپر والوں کو کبھی ہوتا ہے نا، کچھ اچھا کام کرنے میں بھی تکلیف ہوتی ہے تو کرنے دینا چاہیے، تکلیف برداشت کرنی رہیں گے، فائدہ سب کا ہوتا ہے، سب کا فائدہ ہوتا ہے۔ اوپر سے ہم جا کر کے پانی لے آتے ہیں، ان کا بھی بن گیا، اپنا بھی بن گیا، آرام سے ہم ساحل پر بھی پہنچ جائیں گے، لیکن اگر ہمیں سوراخ کر لیں تو کیا ہوگا؟ خود بھی ڈوبیں گے، دوسروں کو بھی ڈوبیں گے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر لوگ ہاتھ نہیں پکڑیں گے ایسے لوگوں کا تو وہ خود بھی ڈوبیں گے اور سب کو بھی ڈوبا دیں گے، تو یوں تباہ و برباد ہو جائے۔ دنیا کی ایسی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمائی ہے۔ دنیا فساد سے کب بچے گی؟ جب دعوت و تبلیغ کرنے والے دنیا میں رہیں گے، اصلاح کرنے والے موجود رہیں گے، اصلاح کا جذبہ دلوں میں موجود رہے گا کہ ہماری اصلاح ہو گئی ہے، سب کی اصلاح ہو جائے، ہماری بھی ضرورت ہے، ہماری بھی اصلاح ہو جائے، سب کی بھی اصلاح ہو جائے۔ یہ جذبہ جوان رہے گا، باقی رہے گا تو آپ دین پر قائم رہ سکتے ہیں، ورنہ قائم نہیں رہ سکتے۔ ایک بات آخری آپ دیکھیں، دنیا میں کسی بھی چیز کو قائم رکھنے کے لیے، کسی بھی کمپنی کو بحال رکھنے کے لیے لوگ پرچار پر انویسٹ بہت زیادہ کرتے ہیں۔ پرچار پر لوگ بہت زیادہ کہتے ہیں کہ 90% زیادہ پیسہ تو پرچار پر لگاتے ہیں، لوگ پرچار پر لگاتے ہیں اور 10% یا 20% پروڈکٹ پر لگاتے ہیں۔ پرچار پر زیادہ پیسہ لگاتے ہیں، کیوں؟ کمپنی کو اگر کوئی نہ پہچانے، کمپنی کا اپنا ایک لیول سماج میں نہ رہے تو کون کمپنی کا پروڈکٹ خریدے گا؟ نہیں خریدے گا کوئی۔ تو ایسے ہی آپ دعوت و تبلیغ کر کے دین اسلام کے بارے میں نہ بتائیں گے تو کون خریدے گا؟ اور جب کوئی خریدے گا نہیں، آپ سے کوئی جڑے گا نہیں، آپ کا تعاون کوئی نہیں کرے گا، آپ کا کوئی سپورٹ نہیں بنے گا، تو دھیرے دھیرے آپ کے اندر بھی جو جذبہ ہے نا، دھیرے دھیرے صد پڑھتے پڑھتے آپ بھی مر جائیں گے اور آپ بھی دین اسلام کو چھوڑ دیں گے۔ جیسے کمپنی والے بہت سارے سپورٹ نہیں مل پاتا ہے تو مر جاتے ہیں، ایسے ہی آپ کا دین جو ہے، آپ کا اسلام جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک، آپ سمجھیے انویسٹ کس چیز پر زیادہ کرتے ہیں دنیا والے؟ پرچار پر۔ آج دیکھیے پارٹی آئی ہے، کتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں ریلیوں پر، اس طرح کے پروگراموں پر، کیوں؟ اسی پر وہ چلتے ہیں۔ اگر ہم دین اسلام کا پرچار کرنا چھوڑ دیں ہم مٹ جائیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ صرف اسی زبان کو بند کرنے کے لیے کفار کیا کہتے تھے؟ جو چاہو لے لو، سلطنت چاہو لے لو، صورت لڑکی سے شادی کر لو، جو چاہو لے لو، لیکن کیا کرو؟ زبان بند کر لو۔ سمجھتے ہیں یہ زبان کی پاور کیا ہے، دعوت و تبلیغ کی طاقت کیا ہے؟ آج ہم نے اس کو کمتر سمجھ لیا ہے۔ آج کوئی دعوت و تبلیغ کا کام ہوتا ہے، کہتے ہیں کام کیا کیا اس نے، کام کیا کیا؟ اس کو کام سمجھا جاتا ہے جو سپورٹ کی چیزیں ہیں لیکن وہ اصل نہیں ہے۔ اسی لیے ہم یہ سمجھنا چاہیے، یہ ساری چیزیں کیا ہے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم اگر اپنے آپ کو بھی قائم رہنا چاہتے ہیں، اکیلے انسان دیکھیے زیادہ دور تک نہیں چل پاتا ہے، مر جاتا ہے۔ سپورٹ ہوتا ہے، اسی بہانے چلتے رہتا ہے، ماحول بنتے رہتا ہے، ماحول ملتا رہتا ہے، جو قائم رہتا ہے اپنے دین پر۔ تو یہ استقامت ہے، اور استقامت پر کیسے قائم رہا جائے یہ طریقہ کچھ بتایا گیا ہے۔ اور ایک آخری بات دیکھیے، ایک آخری بات تو جو 1-2 منٹ بچا ہے اس میں آپ دیکھیں، یہ اس پہلو سے کہ ہم دیکھیے جو اس مشن کو چھوڑ کر کے یہ جو اہم ہے، جس کی ضرورت ہے بہت زیادہ، اس کو چھوڑ کر کے ہم جو دوسری چیزوں پر دھیان دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ رب العالمین نے کہا جو حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اچھا کام، کنواں کھودنا اور سب، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے، لیکن وہ اصل مشن کے بعد ہونا چاہیے، اصل مشن کے بعد وہ سارا ہونا چاہیے۔ کہا جو خود کفار جو ہیں، یہ جو پانی پلاتے ہیں اور حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، صاف ستھرا رکھتے ہیں، مسجد حرم کو کافر بھی صاف ستھرا رکھتے تھے، ان کے دن میں تھا۔ کہا کمن آمن باللہ والیوم الآخر، کیا یہ اس جیسے ہو سکتے ہیں جو ایمان لائے ہیں اعلیٰ درجہ، اس جیسے ہو سکتے ہیں؟ کہا کہ لا یستوون عند اللہ، یہ اللہ کے نزدیک دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک توحید کی تعلیم دیتا ہے، ایک کیا کرتا ہے؟ راشن تقسیم کرتا ہے لوگوں کے، مطلب اس طرح کے کام آتا ہے، کام وہ بھی ہونا چاہیے، لیکن کس کے بعد؟ ترتیب دیکھنی چاہیے۔ ہماری جو ذمہ داریاں پہلے اسے
اصل جو چیز ہے اسے، پھر اس کے بعد اگر کیپیسٹی ہے اور طاقت ہے اس کے لیے بھی تحریک چلانی چاہیے، اس کے بعد اس کو اپنایا جائے۔ اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے۔ دیکھو لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، مسجدوں کو صاف ستھرا رکھتے ہیں تو یہ مومنوں جیسا ہو جائیں گے۔ کہا نہیں، ایسا نہیں، برابر ہو ہی نہیں سکتے۔ اہل حدیث اگر توحید کی تعلیم دیتا ہے، اس کے علاوہ اگر کوئی کام نہیں کر پاتا، اس سے استطاعت کے باہر ہے، تو اس کے برابر پوری دنیا کے لوگ نہیں ہو سکتے، پوری دنیا کے لوگ نہیں ہو سکتے۔ آپ قرآن کی آیت سے آپ دلیل پیش کر سکتے ہیں۔ کہا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ دونوں ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ اپنا ذہن کھولنے کی ضرورت ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے، ترجیحات کو ضرورت ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارے پلر ہیں اور بنیادی چیزیں ہیں، ساری چیزوں کو یہ سارے اکھاڑ کر کے ایک طرف لگا دیا جائے اور کہا جائے چھت ٹکا رہے گا۔ ہر چیز کو اس کی جگہ پر رکھنا چاہیے، تب ٹھیک رہتا ہے، برابر رہتا ہے، ورنہ بیلنس برابر نہیں رہتا، گر جاتا ہے۔ جو چیزیں مضبوط کرنے کی ضرورت ہے اسے بہت مضبوط کیا جائے، اور جس پہ کام چل جائے گا تھوڑا موڑا سہارے کے ذریعہ، تو وہاں اتنا ہی استعمال کیا جائے، لیکن الٹا کر دیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جو کچھ ہم اس مجلس میں استقامت کے متعلق سنے، اللہ رب العالمین ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دعوت و تبلیغ اور اس کی ذمہ داریوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اللہ رب العالمین جو یہ انبیائی مشن ہے، اللہ رب العالمین جو اسلام کا یہ مشن ہے، سب کو جذبے کے ساتھ اسے زندہ رکھنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔